بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 251 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس التوکیل فی الرد بالعیب اور اسی طرح جنس الامر بالانفاق کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِن وَكَّلَهُ بِالرَّدِّ بِعَيْبٍ فِي جَارِيَةٍ سے لے کر فَلَا يَدْخُلَانِهِ تک ہوگی۔ اصل نمبر 1، قضاء القاضی نافذ ظاہرا وباطنا فی العقود والفسوق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کہ قاضی صاحب کا فیصلہ عقود اور فسوق میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے نافذ ہے۔ وعند محمد رحمہ اللہ تعالی نافذ ظاہراً، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں ظاہری طور پر نافذ ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی بھی ایک قول کے مطابق ان کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، لا نیابت فی الحلف، کہ قسم میں نیابت جاری نہیں ہوتی۔ نمبر 3، الحق المعلوم لا یؤخر بالموہوم، کہ معلوم حق موہوم حق کی وجہ سے مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، الامر بالانفاق توکیل بالشراء، کہ انفاق کا حکم یہ شراء پر وکیل بنانا ہے۔ آتے ہیں فصول کی طرف، تو جنس ہے التوکیل فی الرد بالعیب، عیب کی وجہ سے واپس کرنے پر کسی کو وکیل بنانا۔ تو فصل نمبر 1، التوکیل برد الجاریہ، کہ باندی کو عیب کی وجہ سے واپس کرنے پر کسی کو وکیل بنایا گیا، تو لم يرد علیہ حتی یحلف المشتری ان ادعا البائع رضاہ، اگر بائع نے مشتری کی رضامندی کا دعویٰ کیا تو اس وقت تک وکیل واپس نہیں کر سکتا یہاں تک کہ مشتری سے قسم لی جائے۔ اور جنس نمبر 2، الامر بالانفاق، تو اس کی متعلقہ بھی ایک فصل ہے، ادى الیہ المال وامرہ بالانفاق، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان انفق من جیبہ کان بمال المؤدى الی الوکیل، اگر وکیل نے اپنے جیب سے خرچ کیا تو اس مال کے مقابلہ میں ہو جائے گا کہ جو وکیل کو ادا کیا گیا ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، قال وَإِن وَكَّلَهُ بِالرَّدِّ بِعَيْبٍ فِي جَارِيَةٍ، اور اگر اسے باندی میں عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا وکیل بنایا، فَادَّعَ الْبَائِعُ رِضَى الْمُشْتَرِي، تو بائع نے مشتری کی رضامندی کا دعویٰ کیا، لم يرد علیہ حتی یحلف المشتری، تو اس پر واپس نہیں کرے گا یہاں تک کہ مشتری قسم اٹھائیں، بخلاف مسئلۃ الدین، برخلاف قرض کے مسئلہ کے، لأن التدارک ممکن ہنالک، اس لیے کہ وہاں پر تدارک ممکن ہے، باسترداد ما قبضہ الوکیل اذا ظہر الخطأ عند نقولہ، بئیں طور کہ وکیل نے جس مال پر قبضہ کیا ہے قسم سے انکار کی صورت میں جب غلطی ظاہر ہو جائے وہ واپس لیا جائے، وہاں ہونا غیر ممکن، اور یہاں پر ممکن نہیں ہے، لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر الخطأ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک فسخ پر فیصلہ کرنا صحت پر جاری ہوگا اگرچہ غلطی ظاہر ہو، کما ہوا مذہبہ، جیسا کہ ان کا مذہب ہے، ولا يستحلف المشتری عنده بعد ذلك لأنه لا يفيد، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کے بعد مشتری سے قسم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ یہ غیر مفید ہے۔ وأما عندهما قالوا يجب أن يتحد الجواب على هذا في الفصلين، اور جہاں تک صاحبین کی بات ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ ان دونوں فصلوں میں جواب ایک ہو، ولا يؤخر، اور مؤخر نہ کیا جائے، لأن التدارک ممکن عندهما، اس لیے کہ صاحبین کے ہاں تدارک ممکن ہے، لبطلان القضاء، قضاء کے باطل ہونے کی وجہ سے۔ وقیل لصح عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی ان یؤخر فی الفصلین، اور کہا گیا ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اصح یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں رد مؤخر کیا جائے، لأنه يعتبر النظر، یعتبر کی بجائے یعتبر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نظر کا اعتبار کرتے ہیں، حتی یستحلف المشتری لو کان حاضرا من غیر دعوی البائع، یہاں تک کہ وہ مشتری سے قسم کا مطالبہ کرتے ہیں اگر وہ بائع کے دعویٰ کے بغیر حاضر ہو، فینتظر للنظر، لہذا سوچ و بچار کے لیے انتظار کیا جائے گا۔
قال وإن وكله بالرد بعيب في جارية. اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک باندی خریدی، خریدنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس میں کوئی عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے مشتری باندی واپس کرنا چاہتا ہے، تو واپس کرنے کے لیے ایک شخص کو وکیل بنایا، وکیل باندی لے کر بائے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اس میں عیب ہے اور اس عیب کی بنیاد پر مشتری واپس کرنا چاہتا ہے اور واپس کرنے کے لیے مجھے وکیل بنایا ہے۔ تو بائے کہتا ہے کہ اس عیب پر تو مشتری رضامند ہوا تھا، تو ابھی وکیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بائے پر اس باندی کو واپس کریں جب تک مشتری سے قسم نہ لی جائے۔ بخلاف مسئلۃ الدین، برخلاف اس مسئلہ کے کہ جو اس سے پہلے بیان کیا گیا، کہ ایک شخص مقروض کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ قرض دہندہ نے مجھے قرض کا وکیل بنایا ہے، تو مقروض کہتا ہے کہ آپ کا موکل اپنا حق وصول کر چکا ہے، میں نے دین اس کو واپس کیا ہے۔ تو اس صورت میں مقروض کو مکلف بنایا جائے گا کہ آپ بلا انتظار بلا تاخیر یہ مال وکیل کے حوالے کریں۔ دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس عبارت سے صاحب ہدایہ وہ فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لأن التدارک ممکن ہنالک، اور فرق یہ ہے کہ دین کے مسئلہ میں تدارک ممکن ہے اور باندی کے مسئلہ میں تدارک ممکن نہیں ہے۔ دین کے مسئلہ میں تدارک بئی طور ممکن ہے کہ جو مال مقروض نے وکیل کو دیا ہے، تو اگر موکل قسم سے انکار کریں تو انکار کے بعد مقروض کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ وکیل سے اپنا مال واپس وصول کریں۔ وہاں ہونا غیر ممکن، اور باندی کے مسئلہ میں تدارک ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جب مشتری کی قسم سے پہلے عیب کی وجہ سے اگر باندی واپس کر دی گئی تو بے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور یہ فیصلہ جاری رہے گا، بعد میں اگرچہ غلطی ظاہر ہو پھر بھی یہ بے واپس نہیں آ سکتی۔ تو جب تدارک ممکن نہیں ہے تو اس وجہ سے قسم سے پہلے باندی جو ہے وکیل بائے کو واپس نہیں کر سکتا۔ ولا يستحلف المشتری عنده بعد ذلك، اور اس کے بعد مشتری سے قسم بھی نہیں لی جائے گی کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کے بعد وہ اسی معیوب باندی کو قبول کرنے پر رضامند بھی ہو جائے تب بھی واپس نہیں لے سکتا۔ وَأَمَّا عِندَهُمَا، اوپر ذکر کردہ تفصیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق تھی۔ جہاں تک صاحبین کے قول کی بات ہے تو صاحبین کے ہاں اگر قاضی صاحب کے فیصلہ میں بعد میں کوئی غلطی ظاہر ہو تو اس فیصلے کو توڑنا جائز ہے، اس لیے کہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نافذ نہیں ہوتا۔ تو اس بنا پر مشائخ نے فرمایا کہ دونوں مسئلوں میں صاحبین کا جواب ایک ہونا چاہیے، یعنی جیسے قرض کی صورت میں بلا تاخیر وکیل کو قرض دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی یہاں پر چاہیے کہ بلا تاخیر وکیل اس باندی کو بائے پر واپس کریں۔ لأن التدارک ممکن عندهما، اس لیے کہ صاحبین کے ہاں باندی کے مسئلہ میں تدارک ممکن ہے۔ مشتری کو قسم دینے سے پہلے باندی واپس کی گئی، بے ختم ہوئی، اس پر فیصلہ ہوا، لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ فیصلہ باطل تھا، اس لیے کہ مشتری قسم سے انکار کر رہا ہے، تو اس فیصلے کو توڑا جائے گا اور سابقہ بے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ باندی مشتری کو واپس کی جائے گی۔ وقیل لصح عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں صحیح قول یہ ہے کہ دونوں مسئلوں میں رد کو مؤخر کیا جائے، یعنی چاہے قرض کا معاملہ ہے اور چاہے باندی کو واپس کرنے کا معاملہ ہے، اس لیے کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی مقروض اور بائے کے مصلحت کا اعتبار کرتے ہیں، اور مصلحت اسی میں ہے کہ جب تک مشتری اور قرض دہندہ قسم نہ اٹھائیں، ان سے قسم نہ لی جائے، تب تک رد کو مؤخر کیا جائے۔ اس میں ایک فائدہ تو بائے اور مقروض کو ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ حتی یستحلف المشتری، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سوچ و بچار مصلحت کا اعتبار کرتے ہیں،
جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اگر مشتری موجود ہے، بائیں نے مشتری کی رضامندی کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، تب بھی وہ مشتری سے پہلے قسم لیتے ہیں، اس کے بعد بیع توڑتے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دونوں فصول میں رد کو مؤخر کیا جائے گا۔ تدر للنظر، اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں مسئلوں میں سوچ و بچار کے لیے معاملے کو مؤخر کیا جائے گا اور انتظار کیا جائے گا کہ مشتری قسم اٹھاتا ہے یا قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے، تو اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ومن دفع الى رجل 10 دراہم لينفقها على اہلہ، اور اگر کسی نے دوسرے کو 10 درہم دیے تاکہ اس کے اہل و عیال پر خرچ کریں، فانفق علیہم 10 من عنده، تو وکیل نے ان پر اپنے پاس سے 10 درہم خرچ کیے، فالعشرۃ بالعشرۃ، تو 10 درہم کے عوض ہو جائیں گے۔ لأن الوکیل بالانفاق وکیل بالشراء، اس لیے کہ خرچ کرنے کا وکیل خریداری کا وکیل ہے۔ والحکم فیہ ما ذکرناہ، اور حکم اس میں وہی ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا۔ وقد قررناہ، اور اسے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ فہذا کذالک، تو اسی طرح یہ بھی۔ وقیل ھذا استحسان، اور کہا گیا ہے کہ استحسان ہے۔ وفی القیاس لیس لہ ذالک، قیاس کی روح سے اسے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ویسیر متبرعا، اور وکیل متبرع بن جائے گا۔ وقیل القیاس والاستحسان فی قضاء الدین، اور کہا گیا ہے کہ قیاس اور استحسان دین کی ادائیگی میں ہے۔ لأنہ لیس بشراء، اس لیے کہ دین کی ادائیگی شراء نہیں ہے۔ فاما الانفاق یتضمن الشراء فلا يدخلانہ، جہاں تک انفاق کی بات ہے تو وہ خریداری کو متضمن ہے، لہذا قیاس اور استحسان اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ قال ومن دفع الى رجل 10 دراہم، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو 10 درہم دیے اور کہا کہ یہ 10 درہم میرے اولاد پر آپ خرچ کریں، تو وکیل نے اپنے جیب سے ان پر 10 درہم خرچ کر دیے۔ اب یہ 10 کے مقابلہ میں ہو جائیں گے، اپنی طرف سے ادا کرنے کی وجہ سے وکیل متبرع شمار نہیں ہوگا۔ ان الوکیل بالانفاق وکیل بالشراء، یہاں سے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ خرچ کرنے کا وکیل وکیل بالشراء بھی ہے، اس لیے کہ موکل کی طرف سے اس کو جو رقم ملی ہے تو رقم تو ان کی اولاد کو نہیں کھلایا جا سکتی، بلکہ وکیل بازار جائے گا، اس رقم کے عوض ان کے لیے کچھ خریدے گا تاکہ ان کو کھلا سکیں۔ تو وکیل بالانفاق وکیل بالشراء بھی ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تو وکیل بالشراء کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی جیب سے رقم ادا کریں اور پھر وہ موکل پر رجوع کریں۔ تو جیسے وکیل بالشراء اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے موکل پر رجوع کر سکتا ہے، ایسی صورت میں بھی وکیل بالانفاق بھی چونکہ وکیل بالشراء ہے تو اپنی جیب سے اس نے جو مال خرچ کیا ہے وہ موکل کے مال کے بدلہ میں ہو جائے گا۔ وقیل ھذا استحسان، بعض مشائخ کا کہنا ہے کہ اوپر ذکر کردہ حکم استحسان پر مبنی ہے، اور از روئے قیاس وکیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ موکل کے 10 درہم کو اپنے خرچ کردہ 10 دراہم کے مقابلہ میں کریں، بلکہ وکیل متبرع شمار ہوگا اور موکل پر اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وقیل القیاس والاستحسان فی قضاء الدین، اور بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ قیاس اور استحسان کا تعلق دین کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ مثلا کسی کو دین کی ادائیگی کا وکیل بنا کر موکل نے پیسے دیے اور کہا کہ آپ فلاں کو دے دے، وکیل نے اس کو اپنی طرف سے پیسے دیے، تو استحسان کی بنا پر موکل کی طرف سے دیے ہوئے پیسے وکیل کے ادا کردہ پیسے کے مقابلے میں ہو جائیں گے، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی ادائیگی میں وکیل متبرع ہیں اور اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ادا کردہ پیسے موکل کی طرف سے دیے گئے پیسوں کے مقابلہ میں کریں۔ فاما الانفاق، اور جہاں تک انفاق کی بات ہے تو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وکیل بالانفاق وکیل بالشراء بھی ہے، یعنی انفاق کا اگر کسی کو وکیل بنایا گیا تو ضمناً وکالت بالشراء بھی ثابت ہو جائے گی، اور شراء میں اگر وکیل بالشراء اپنی طرف سے رقم ادا کرتا ہے تو اس کو موکل پر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، لہٰذا وکالہ بالانفاق میں
قیاس اور استحسان داخل نہیں ہوں گے۔ ان اقوال میں راجح قول یہی ہے کہ استحساناً اور قیاساً دونوں طرح سے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ مؤکل کی طرف سے دیا گیا مال اپنے مال کے مقابلہ میں کریں، اور اس پر تفصیلی بحث فتح القدیر میں ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔